جو تفصیل ہے ہمارے سامنے کچھ متضاد قسم کی اطلاعات رہیں، تو آپ سے یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ کس وقت یہ اٹیک کیا گیا اور کیا تفصیل آپ کے سامنے، کیا طریقہ کار اپنایا گیا، کیونکہ بی ایل اے کا ایک اسپیسیفک پیٹرن تو ہے اس قسم کے کارروائیوں کے اعتبار سے، اس میں آپ نے کیا دیکھا؟ جی بالکل، اگر ہم بات کرتے ہیں ریلوے ٹریکس کی تو وہ ایک بولان کے مقام پر، یعنی عموماً بولان میں ہی ریلوے ٹریکس کو ہمیشہ نقصان پہنچایا گیا، اور آج جو کوئٹہ سے پشاور جانے والی ریلوے جو جعفر ایکسپریس ہے، جیسی بولان کے جو دشوار گزار علاقوں سے گزر کر مشکاف سے جیسی نکلتی ہے تو ضلع کچی ڈاڈر سے 33 کلومیٹر پہلے ہی اس کو مشکاف کے مقام پر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق مشکاف کی جو مرکزی ریلوے سرنگ جیسی وہاں سے نکلتی ہے تو وائرلیس سیٹ کے ذریعے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ مشکاف سے ریلوے کے جو جعفر ایکسپریس ہے وہ نکل چکی ہے، اب آگے منزل کی طرف جا رہی، اتنے میں ہی جو ٹنل نمبر 8 کے قریب پہنچتی ہے تو ہمیں وائرلیس کے ذریعے ہی یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ریلوے کے جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا گیا، اور حملے کے نتیجے میں جو گاڑی میں جو ٹرین ڈرائیور ہے امجد عزیز وہ شدید زخمی ہے، جبکہ ٹنل نمبر 8 میں ہی اس وقت جعفر ایکسپریس جا رہی ہے، جس کے بعد ٹنل میں گزر جانے کے بعد ہی تمام تر جو رابطے ہیں چاہے وہ موبائل فون کے ہو یا جو وائرلیس سیٹ کے ہو وہ منقطع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کالعدم تنظیم کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا کہ انفارمیشن ریلیز کی گئی مختلف ویب سائٹس پر کہ جو ٹنل ہے وہاں پہ ریلوے کی جو بوگی ہے 9 بوگیوں پر مشتمل جو جعفر ایکسپریس ہے اسے غیرمال بنایا گیا۔ تمام سیکورٹی فورسز کی جانب سے اس وقت بڑی تعداد میں سیکورٹی فورسز نہ صرف کوئٹہ سے بلکہ چپی اور دیگر مقامات سے روانہ کی گئی۔ اس وقت ایریا مکمل کارڈن آف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہے کیونکہ دشوار گزار علاقہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف وہاں تک رسائی ممکن ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ موبائل نیٹ ورک بھی بہتر انداز میں وہاں پہ موجود نہیں، جس کی وجہ سے اب تک صحیح طرح انفارمیشن موصول نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں تک ہم جعفر ایکسپریس کی ہم بات کرتے ہیں تو مجموعی طور پر 9 بوگیوں پر مشتمل جعفر ایکسپریس جس پر صبح کے وقت ریزرویشن 400 مسافروں کی گئی تھی، تاہم ریلوے حکام کے مطابق 425 سے زائد مسافر کوئٹہ سے ہی روانہ ہو چکے تھے اور یہ راولپنڈی سے ہوتا ہوا پشاور آج شام تک پہنچنا تھا۔ جی یہ بھی بتائے گا کہ اس جو علاقے کا ایک محل وقوع ہے وہ اس انداز میں اٹ سیلف ایک یہاں پر کیا پہلے سے بھی ایک سیکیورٹی آپریشن کے حوالے سے بھی اطلاعات تھی چل رہا تھا، اب آپ بتاتے ہیں کہ ٹنل کے اندر روکا گیا ٹرین کو، تو اس اعتبار سے بھی آپریشن سیکیورٹی آپریشن کے لحاظ سے تو یہ بڑی ایک کمپلیکیٹڈ سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ کتنا اس اعتبار سے مختلف نظر آتی ہے یہ کارروائی آپ کو؟ یہ جو آپریشن شروع کیا گیا ہے وہ انتہائی ہمیں دشوار نظر آ رہی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علاقہ پہلے ہی انتہائی متاثر کن علاقہ ہے۔ اس سے قبل ہم دیکھتے ہیں چند روز قبل ہی ہم کہیں کہ اسی بولان کے ہی مقام پر یعنی 40 سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی رکن صوبائی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری وزیر اعلیٰ کے میر لیاقت لہڑی کو روکا گیا، مسلح افراد کی جانب سے ان کا اسلحہ چھینا گیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ علاقہ بہت دشوار گزار اور پہاڑی سلسلوں کے ساتھ ساتھ اگر یہ ٹنل کے قریب ہی آپریشن ہو رہی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ نہ روڈ ہے اور نہ کچھ، اور یہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ سوائے فضائی آپریشن کے زمینی آپریشن میں سیکورٹی فورسز کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مسلح افراد نے پہلے ہی وہاں پہ پوزیشنیں سنبھال رکھی ہیں۔ جی